حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اس وقت اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک تو آپ لوگوں کی کالز لائیو جو پروگرام میں شامل کر سکیں، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل اور ان کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ مختلف جو ہے وہ شخصیات، علماء کرام، سادات کرام جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. اور یقیناً جو ہے وہ آپ لوگ ان کی گفتگو سنتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات جو ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کی رہنمائی جو کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کی جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل بھی سنے جائیں گے. اور شخصیت جو پروگرام میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یقیناً آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور رہنمائی کے لیے ہماری آپ سے گفتگو بھی رہتی ہے. اور آپ لوگوں کے بھی جو سوالات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. مفتی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا، اور یقیناً اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں. اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے جو سوالات ہوتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کالز ہیں، اور کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. جی آپ لوگوں کے لیے نمبرز مینشن کر دیے جاتے ہیں. آپ لوگ جو بھی جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور واٹس ایپ نمبرز اور ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے. اگر اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی جو ہے وہ کچھ بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ وہ بھی جان سکتے ہیں. موجودہ حالات کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں ہر روز. کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بھی جو ہے وہ حصہ اس انداز میں آپ لوگوں تک پہنچ جائے، اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم بھی اپنا کردار اس انداز میں ادا کر سکیں کہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ایک عام شہری ہونے کے ناطے، یا پھر جس طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں شخصیات ہوتی ہیں، اگر کوئی عالم ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اگر کوئی کسی ایسے منصب پر فائز ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے. تو ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی ایسے موضوع پر بھی بات کی جائے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہو سکیں، اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی ہم کچھ نہ کچھ پروگرام میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج بھی جو ہے وہ اس محبتوں کے سفر کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جن پر بات کی جائے، جن موضوعات پر، ان کو انتہائی آسان طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. تو آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہتا ہے جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پہلے ہی ہمارے لبوں پر بڑے سوالات ہوتے ہیں، بڑے جو ہے وہ ہم شکایات کی صورت میں جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت ہوتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کا حل ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ یقیناً جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا حل کہیں پر نظر نہیں آتا. تو انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی مفتی صاحب سے کچھ انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی ہوں گی. آج کے پہلے کالر ہیں، ہم شامل کر لیتے ہیں ان کو پروگرام میں، بات کریں گے ان سے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کریں کہاں سے؟ جی میں فخر النساء بات کر رہی ہوں لاہور سے. فخر النساء لاہور سے. جی بتائیے میری بہن. جی قاری صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو نا 2 ماہ سے نا عرق النساء کی تکلیف ہے، تو وہ بڑی میڈیسن کھا لی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کس چیز کی تکلیف ہے؟
अरकुन निसा, ये जो लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, शाटिका भी कहते हैं उसको। ठीक 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 और है। दूसरा मसला मेरा है कि मुझे आए दिन बड़ी ज्यादा छींकें आती हैं और जैसे मजीद जब मजीद छिड़ जाती हैं और एलर्जी है जैसे जैसे कि ना, तो वो मुझे ना उसका भी मुझे प्लीज कुछ बता दें। अच्छा जी, और आपके सदका, और अगर हम सदका देना चाहें तो हमारे घर से कितना सदका निकलता है ये कैसे पता चलेगा, ये रहनुमाई कर दें। मेरी बहन आप अपने जो है वो शौहर का नाम बता दें। उनका नाम है असगर अली अंसारी। असगर अली अंसारी, जी। ठीक है। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 47 साल। 47 साल, तो ये उनके 47 साथ से 48 साल। ये उनके साथ जो मामला आप बता रही हैं ये कब से है? ये तकरीबन ईद के 3-4 दिन के बाद से शुरू हुआ है, बड़ी ईद के 3-4 दिन के बाद से। ठीक ठीक है, चलें हम रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह जी, ज़रूर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है अपने शौहर के लिए जो आपने सवाल किया। दुआगो हैं, अल्लाह करीम उनको सेहत दे इंशाअल्लाह। और आपने अपने लिए भी कुछ सवाल किया है, तो दोनों चीज़ें मुफ्ती साहब ने भी सुननी है, आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। आप जवाब सुन लीजिएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा मुफ्ती साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहन ने जो सवाल किया अपने शोहर के बारे में कि उन्हें अरकुन निसा है, शाटिका का दर्द है, लंगड़ी का दर्द है और ईद के चंद दिन बाद ही शुरू हुआ है, तो सबसे पहले तो उनका चेकअप करवाएं कहीं इनका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ लोग ईद पे गोश्त की मकदार कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से जोड़ों में दर्दें जो है वो शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा हो तो उसको मेडिसिन भी ली जाए। उसका परहेज़ भी होता है कि रेड मीट यानी कि छोटा बड़ा गोश्त नहीं खाना होता, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है और इस तरह की चीज़ें, खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है वगैरह वगैरह। अगर ऐसा नहीं है, यूरिक एसिड का टेस्ट उनका ठीक आता है, तो फिर एक इसका इलाज हिजामा भी है, यूरिक एसिड के बढ़ने की सूरत में भी और ना बढ़ने की सूरत में। हिजामा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो शाइटिका के दर्द के लिए, अरकुन निसा के लिए बेहतरीन, मुजर्रब और बहुत कामयाब इसका रिज़ल्ट है। रूहानी वाले से उनके लिए गुजारिश है कि वो रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद 11 बार सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के किसी ऑयल पे दम करके उसको लगा भी लें घुटनों पे जहाँ जहाँ दर्द है, और ख़ुद को दम भी कर लें, फूंक भी मार लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, रहमत से, अल्लाह ताला के खुसूसी रहमो करम से इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और आपने जो अपनी स्किन का मसला बताया है, गालिबन एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, और दूसरा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक तस्बीह जो है वो निकाल के पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको खुद पे दम कर लिया करें। ये अमर आप 41 दिन करें, दोनों मियाँ बीवी। फिर दोबारा बताना है आपने कितनी बेहतरी है, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएगी और आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हम नेक्स्ट देखते हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ जी, लाहौर से। जी मेरी बहन बताइएगा। मुफ्ती साहब, 2 सवाल है मेरे, और मैं ना अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए बड़ी परेशान हूँ। ये अल्लाह ने भी फरमाया कि सहारा कर लो कुछ चीज लेने से पहले। अब वो मुझसे निकाह के लिए कह रहे हैं, मैंने अभी उन्होंने आना है, तो दिल्ली में रहते हैं वो लोग ना। मेरी एक ही बेटी, ना मेरा बेटा है ना मेरा खामद है, तो मैं उनका कैसे पता करूँ? सिर्फ मुझे सहारा करके मेरी बता दें, आपकी मेहरबानी है। मैं आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगी इंशाअल्लाह। मेहरबानी है आपके, मुझे सहारा करके। क्या नाम है बेटी का, नाम बताएं। और दूसरा सवाल जी मेरा ये है कि मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई है, थोड़ा बहुत हेल्प मेरी है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप एक लफ्ज तो बता दें कि मैं पढ़ूँ, अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत और फरावानी दे। बेटी का नाम बताइएगा। बेटी का नाम जी आयशा। आयशा, उम्र कितनी है? उम्र जिसकी है 21 साल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिया। सादिया जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रहे हैं, ठीक जी, ठीक है। बच्चे का भी नाम बताऊँ आपको? बच्चे का नाम जी बता दें, लड़के का नाम भी। जी बच्चे का नाम है उमर। उमर? जी उमर नाम है उसका। ठीक। उसकी वालदा का नाम है जी साइमा।
साइमा, ठीक, चलें बेहतर है जी, इंशाल्लाह हम रहनुमाई करते हैं। जज़ाकल्लाह। आप प्रोग्राम देखते रहिए। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है। असल में जिस तरह आपने बताया है कि घर पे और शौहर नहीं है और कोई मतलब बहन भाई नहीं है उस बच्ची का जो आपकी बेटी है, तो इस्तिखारा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, वो तो मुफ्ती साहब बता ही देंगे हमारी उस बेटी के लिए, बहन के लिए बेहतरी है या फिर नहीं। लेकिन जो कुछ चीज़ें ज़िम्मेदारी होती हैं उनका तो ख्याल हमें करना है। मतलब हम लोग इसीलिए ये उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं था, देखने वाला नहीं था। आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स हो जो कि ये ड्यूटी कर ले, यानी वो पता लगवा सके अगर वो लोग कैसे हैं, वो लोग अच्छे हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगले आने वाले वक्त में कोई ऐसी परेशानी ना हो सके, कोई और मामला ना हो सके। तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ये भी चेक एंड बैलेंस रखें। इस्तिखारा तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब करके बता ही देंगे और फिर रिस्क के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल, हम दुआ को हैं अल्लाह ताला हमारी वो बेटी जिनके बारे में आपने बात की है बहन ने, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला आप के लिए भी आसानियाँ करे। जो रिज़्क़ की मुश्किलात हैं, तंगी है, उसके लिए मालिक जो है फरावानी आपके लिए फरमाए। तो जहाँ तक बेटी के रिश्ते का मामला है, बज़ाहिर ये रिश्ता ठीक है, मुनासिब मालूम हो रहा है, बस थोड़े मजाज के दोनों जो हैं वो थोड़े तलख हैं। दोनों मजाज में अपनी नरमी पैदा करें, अपनी बेटी को समझाएं कि रिश्ते निभाने के लिए कभी बाज़ औक़ात कुछ बातें सुन के जो है वो अनसुनी करनी पड़ती हैं, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। टॉलरेंस पैदा करें अपने अंदर, बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल। ऐसे ही वो जो आपके होने वाले दामाद हैं उनको भी चाहिए। तो निज़ाम चलता रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है, मुनासिब है, बस थोड़े मजाज के दोनों थोड़े तेज़ लग रहे हैं बज़ाहिर। तो अल्लाह ताला करम करे, आसानियाँ करे। आपने रिज़्क़ के लिए पूछा को वजीफ़ा बता दें तो आप अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है, या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ु, या नाफ़िउ, या बासितु। या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ु, या नाफ़िउ, या बासितु। इसकी रोज़ाना आप एक तस्बीह अव्वल आखिर दूर शिफ़ के साथ कर दिया करें और अल्लाह से दुआ करें। हम भी दुआ गो हैं, मालिक आपके लिए रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जी। रहनुमाई कर दी है जी आपकी मुफ्ती साहब ने, आपने जवाब सुन भी लिया होगा उम्मीद है। तो कुछ वज़ाइफ की सूरत में भी चीज़ें आपको बताई हैं और कुछ थोड़ा सा जिस तरह ज़ाहिर है चीज़ों को ख्याल आपने ख़ुद से करना है। तो बहरहाल आप देखें पहले कि बेहतरी है इसके लिए इस रिश्ते में या फिर नहीं। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करीम चाह तो मामला जो है वो ज़रूर बेहतर होंगे इंशाल्लाह, हम दुआ गो हैं। असल में रिश्तों के हवाले से बहुत जो है वो नाजुक कुछ ऐसे मरहले होते हैं, तो इसीलिए उसी वक्त में इंसान ने ये इंतखाब करना होता है। फिर आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में जो है वो हम ब्लेम करते हैं, या तो लड़के वाले लड़की वालों पर कर रहे होते हैं और लड़की वाले लड़कों वालों पर कर रहे होते हैं। तो दोनों के लिए ये मुनासिब है कि अगर वो जो है वो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अपने ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह करीम जो है वो उनके लिए आसानियाँ इंशाअल्लाह ज़रूर पैदा करे। हम दुआ गो हैं इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और भी दीगर हमारे जितने भाई बहन देखने वाले हैं, सुनने वाले, ख़ास तौर पर जिनका रिश्तों का मसला है, अल्लाह करीम उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे इंशाअल्लाह। कॉलर हैं लाइव, हम शामिल कर रहे हैं, नेक्स्ट उनको बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मोहम्मद नदीम बात कर रहा हूँ, गड़ी शाह से। जी मेरे भाई बताइए। 5-6 महीने हो गए, मेरा काम बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा, हर पासे बंदिशें आ रही हैं। अच्छा जी, क्या काम करते हैं आप भाई? मैं मजदूरी करता हूँ जी, मैं आर्टिफिशियल काम, धुली का कोई भी काम होता है, बाजार वगैरह लगाता हूँ, मजदूरी कर लेता हूँ मैं, लेकिन कोई काम हो ही नहीं रहा आजकल, बिल्कुल फारिग हो गया हूँ। वालिदा का नाम क्या है आपकी? अनवरी बेगम। अनवरी बेगम, ठीक, महरूम है वो। ठीक ठीक, चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी मेरे भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखिए, कारोबारी एतबार से ही आपने सवाल किया है, तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब रहनुमाई कर देते हैं बेहतरी कैसे हो सकती है और क्या हो सकती है आपके लिए। जी किबला। भाई के लिए मशवरा ये है कि नौकरी अगर नहीं मिलती तो बिज़नेस शुरू कर लें, छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लें, और जब रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं, जॉब हो या रोज़गार, बिज़नेस, तो आप जो है वो जब निकलें तो बावजूद निकला करें,
نماز کی پابندی کیا کریں اور کھلا جو ہے پڑھتے رہا کریں حسبنا نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا رزاقو یا وکیلو، یا اللہ یا رزاقو یا وکیلو، اس کی ایک تسبیح نکال لیا کریں نماز عشاء کے بعد اولا درود شریف کے ساتھ، اور کوشش بھی کریں ساتھ، کیونکہ کوشش کرنے میں ہیلے میں وسیلہ ہے۔ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ لازمی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب مہیا کرے گا۔ تو ساتھ وظیفہ بھی کریں، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، چاہے ایک پارہ کریں، ایک صفحہ کریں، ایک پائیہ کریں، ایک رکوع کریں، اور ساتھ نماز کی پابندی کریں۔ اور جب آپ نماز میں دل لگائیں گے تو مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا جائے گا، راستے کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جواب سن لیا جی آپ نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بہت وظیفہ ہے، اور اگر اس کو روٹین کے ساتھ آپ کریں گے انشاءاللہ جس طرح مفتی صاحب نے بتایا ہے، تو آپ ساتھ میں پابندی بھی رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجیے، دعا کریں اپنے لیے انشاءاللہ، اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے۔ مزید اگر آپ نے کچھ جاننا ہوا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک بریک یہاں پہ ہم لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ، پروگرام یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حي على الفلاح حي على الفلاح۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ، اور لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگوں کے سوالات ہیں، آپ لوگوں کے مسائل جو ہر روز دیکھے اور سنے جاتے ہیں، رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ مفتی فیصل شہزاد نعیمی صاحب آپ پروگرام میں موجود ہیں، اور مفتی صاحب اب روحانی اعتبار سے بھی رہنمائی کر رہے ہیں، ویسے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اکثر بات کرتے ہیں حکمت کے حوالے سے بھی، ماشاءاللہ اللہ کریم نے یہ خاص کرم نوازی آپ پر کی ہے، اور اس حوالے سے بھی وہ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پروگرام میں ان کو شامل کریں، اور گفتگو کے لیے سوالات جو بھی آپ کے مسائل ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک آسانیاں جو ہے وہ آپ سب کے لیے پیدا کرے۔ مسائل ہیں لوگوں کے لیے، کاروباری ہیں، گھریلو معاملات ہیں، اور دیگر چیزیں جو لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہمارے ہاں مجبوریاں ہیں اور جو کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، ان کو مفتی صاحب بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ضرورت کس چیز کی ہے ہمیں معاشرے میں کامیاب ہونے کے لیے، اور ہماری ناکامی کی وجہ خاص کیا ہے، اس طرف توجہ بہت کم ہے، لیکن شکوہ ہماری زبان پہ آتا ہے، اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ جی بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی زبان پہ حرف شکایت لیے ہوئے ہے، صبر اور شکر کا دامن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں نظر آتا۔ تو بات یہ ہے، یا تو جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کم ہے تو پھر اس کے لیے بجائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ جو ہے وہ زبان سے شکوہ اور شکایت کرنے کے ایفرٹس جو ہے وہ لو، کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جو ایفرٹس لیتے ہیں کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سیکنڈری ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کی کاوش اور کوشش ہے، محنت ہے۔ جب انسان محنتی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، آپ جتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ ارن کرنا چاہتے ہیں، اتنی زیادہ ایفرٹ لے لیں، آپ انشاءاللہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر دیں گے۔ اگر ایسا نہیں کرنا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سو کے اٹھیں اور آپ کے اوپر جو ہے وہ سونے کی بارش ہو جائے، آپ کو جو ہے وہ من و سلوہ جو ہے گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے، تو پھر ایسے نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں میسر ہیں آپ کو، ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اسی حال میں خوش رہنا سیکھیں۔ اور اگر پھر بھی آپ خوش نہیں رہتے تو پھر اپنے سے کم تر کو دیکھ لیا کریں، اس شخص کو دیکھ لیا کریں جس کے پاس اتنی جو ہے وہ فراوانی بھی میسر نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھ رکھی ہے۔ جسے مبارکہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والجسد فلینظر الی من هو اسفل منہ۔ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے فرد کو دیکھے
جسے اس پر مال میں یا صحت میں یا بدن میں فوقیت یا فضیلت دی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو بھی دیکھے جو اس سے نیچے ہے، جو اس سے کم تر ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی شکر کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا مصعب، ہماری بھی ایک بہن جنہوں نے سوال کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے، وہ جو رشتے کا بھی ان کو بتایا تھا اور انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ہے نہیں، گھر پہ شوہر بھی نہیں ہے، اور تو وہ دوبارہ اصل میں ریپیٹ ان میں شاید سن نہیں پائے ہیں، وہ ان کا کوئی ایشو تھا ٹیکنیکل شاید یا کوئی مسئلہ تھا، تو تھوڑی سی رہنمائی ان کی دوبارہ سے کر دیں ان کے گھریلو رزق کے لیے اور ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے جو ان کو بتایا تھا۔ جی، رزق کے حوالے سے انہیں وظیفہ بتایا تھا بہن کو پڑھنے کے لیے کہ وہ روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح یا اللہ یا رزاقو یا نافعو یا باسطو، یا اللہ یا رزاقو یا نافعو یا باسطو، اس کی ایک تسبیح روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ کر لیا کریں۔ اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے مجھے یاد پڑ رہا ہے، بیٹی کا نام عائشہ تھا اور جو لڑکا جس کا رشتہ دیکھا اس کا نام عمر تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ایک تو آپ نے بھی انہیں اچھی طرح گائیڈ کیا تھا کہ اچھی طرح دیکھ پرکھ لیں، جانچ پرکھ کر لیں، اچھی طرح اپنی تسلی کر لیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ رشتہ مناسب ہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن دونوں مزاج کے تھوڑے تیز اور تلخ معلوم ہو رہے ہیں، دونوں کو پیشنس جو ہے، ٹالرنس جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں کہ رشتے جو ہے وہ احترام، صبر و تحمل اور برداشت سے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ اور بہترین استخارہ جو ہے وہ جو مسنون استخارہ ہے وہ لڑکی خود یا اس کی ماں خود کریں، جو خواب میں جو سوتے وقت کرتے ہیں اور خواب میں اس کا اشارہ ملتا ہے، ہم اکثر گائیڈ کرتے ہیں دعائی استخارہ پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں، جو خواب آئے وہ ہم سے شیئر کر لیں، اس کا پھر جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی مزید آگے بڑھیں گے جی ہم نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی، چلیں دوبارہ سے کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب نے رہنمائی کر دی ہے۔ میری بہن آپ کی جو سوال تھا آپ کا اپنی بیٹی کے لیے رشتے کے لیے، بہرحال ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ، پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے اور خاص طور پہ آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی، اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، اور انہوں نے بھی خاص دعا کے لیے کہا ہے، اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، وہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور اس وقت ان کا میسیج بھی مجھے آیا ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ مفتی صاحب بیٹے کے لیے خواہش ہے ان کی، کچھ بتا دیں، اور پھر اولاد مطلب بیٹی ہے ان کی لیکن بیٹے کے لیے وہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اگر پڑھنا چاہیے یا پھر دعا ہے تو تھوڑی سی رہنمائی کر دیں ان کی۔ وظیفہ بتا دیتے ہیں، اللہ کے فضل سے بیٹا ہوگا انشاءاللہ الرحمن، اور مجھے پوری امید ہے کسی دن ہم ایسے پروگرام کر رہے ہوں گے تو آپ میسج کریں گے ابوبکر بھائی کو کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کر دی ہے۔ تو آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اکٹھے بیٹھ کے یا اللہ یا وارثو یا اولو، یا اللہ یا وارثو یا اولو، اس کی 3 تسبیحات اول آخر درود شریف کے ساتھ کریں، اور یہ عمل جو ہے تب تک جاری رکھیں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مراد جو ہے اس سے نواز نہیں دیتا، اور جو میٹھی چیز بانٹ کے اس کو پڑھنا شروع کریں اور پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم دعا کو بھی ہیں اور انشاءاللہ اللہ فضل بھی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت جو ہے وہ اولاد نرینہ کی صورت میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی۔ ماں باپ کی فیلنگز پیرنٹس کی ایسی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر بیٹی ہو جائے تو بیٹی کے لیے خواہش ہوتی ہے، اور اگر بیٹا ہو تو بیٹی کے لیے خواہش ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر یہ خواہش دل میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور ان کی تو بس زندگی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اولاد ہو، یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ کی طرف سے جو بھی ہو جائے۔ تو کچھ لوگ بہت ایکسٹریم لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، تو بہت زیادہ ایکسٹریم نہیں جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہمیں رہنا چاہیے، ہر دم آپ دعا کریں، ہر وقت آپ دعا کریں، یہ اسی کے جو تمام معاملات میں ہے، قدرت کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، تو اسی لیے دعا گو رہنا چاہیے، لیکن بہت ایکسٹریم چیزوں کو لے کر خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جن کے پاس تو ہے، یعنی اگر بیٹا ہے اور بیٹی نہیں ہے، بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے، تو ان کو بھی ہر حال میں اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم بھی بات شکر کے حوالے سے ہی کر رہے تھے، مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے کہ یہ جو شکوہ، جس طرح ہم نے پہلی بات کی اور آپ ساتھ ساتھ رہنمائی کر رہے تھے، ہر بندہ بس جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں بھی اور
اپنے رب کی بارگاہ میں بھی وہ شکوہ جو ہماری زبان پہ رہتا ہے جو ہے اس کو اطمینان سے، سکون سے اور صبر و تحمل کے ساتھ ہم جو ہے وہ کیوں نہیں مانتے ہیں اور اس پر شکر کیوں نہیں ہم لاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کا ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ کیوں معاملہ ایسا ہے؟ انسان کی کوئی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو خواہش زیادہ سے زیادہ کی ہوتی ہے، اچھے سے اچھے کی ہوتی ہے؟ جی، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو شکر کے فضائل بڑے ہیں، اور آپ کو شکر گزاری کی عادت پڑ جائے تو آپ دیکھیے گا اس میں آپ کی زندگی پہ ایک بڑے مثبت قسم کے پازیٹیو جو ہے وہ ایفیکٹس مرتب ہوں گے، اثرات مرتب ہوں گے. اور آپ اپنے انسانوں میں دیکھیں، ویسے تو ہمارے جو مذہبی تعلیمات ہیں، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اس سے ہمیں جو آگاہی ملتی ہے اور روشنائی ملتی ہے اور تعلیمات ملتی ہیں، وہ تو اللہ کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو ہے شکر گزار ہونے کا بھی تعلیم دی گئی ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا گیا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا. تو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کا شکر گزار تو رہنا ہی چاہیے. ہمیں اللہ کے بندوں کا، جن سے ہمیں روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے، ان سے ہمیں کوئی ہماری جو ہے وہ ہیلپ ہو جائے، ہمارے کسی کام آ جائے تو ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. آپ جو ہے اس بات کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے کام آئیں اور وہ بندہ آپ کے لیے شکر کے جذبات نہ رکھے تو آپ کے اندر جو ہے وہ کیسی فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ بندہ آپ کو تھینک فل ہو، شکریہ ادا کرے، تو آپ کی پازیٹیو فیلنگ جو ہے وہ جاگتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے جو ہے وہ کام آئیں. ٹھیک ہے، اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دیں گے. اور یہ بڑا مطلب تاکید کے ساتھ وعدہ ہے. لا ازیدنکم، مطلب لام بھی تاکید کی ہے اور نون بھی تاکید کی ہے کہ ضرور ضرور زیادہ کریں گے اس کو، جس معاملے میں آپ اللہ کے جو ہے وہ شکر گزار بندے بنیں گے. والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کی تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب، میری پکڑ بھی بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنا کے رکھیں. اللہ نعمتوں سے بھی نوازے گا انشاءاللہ، لیکن جتنی اس نے دی ہوئی ہیں اس پہ تو اس کا شکر ادا کریں. آپ تو اللہ کی کسی ایک نعمت کو، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم سلامت نہ دیا ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز آپ کی اس چیز کا بدل نہیں بن سکتی تھی. تو اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جسم سلامت دیے ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ان سے پوچھے جن کی آنکھیں نہیں ہیں. قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، ان کو بھی تو دیکھیں جنہوں بولنے کی طاقت نہیں ہے. قوت سماعت دی ہے، بہرے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم اللہ کی اتنی تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں قدرتی نیچرل سانس نہیں آتا اور انہیں جو ہے وہ مصنوعی طور پر سانس دیا جاتا ہے، اور اس سانس کی قیمت انہیں کیا ادا کرنی پڑتی ہے. بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ہم ایک سانس پہ اللہ کا 2 بار شکر بھی ادا کریں تو تب بھی شکر کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک دفعہ سانس کے اندر جانے کا اور دوسرا سانس کے باہر آنے کا، ہر سانس پہ 2 شکر بھی ادا کریں تو تب بھی انسان اللہ کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا اپنی عادت ثانیہ، فطرت ثانیہ بنا لیں. ہر حال میں اللہ کے مشکور ادا کریں. شکوے شکایتیں، آپ کو دنیا میں ہر چیز میسر نہیں آ سکتی. انسان جو ہر چیز سوچے اس کو مل جائے، ایسا تو ہر چیز نہیں دنیا میں ملتی ہے آپ کو، اور کوئی چیز رہ بھی جائے گی تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا. دعا ضرور کریں، ایفرٹ بھی ضرور لیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں پنجابی کا ایک شعر ہے، میں اکثر کوٹ کرتا ہوتا ہوں کہ مالی دا کم پانی لانا تے پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ہماری جو ہمارے ذمہ ہے وہ ایفرٹ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دعا کرنا ہے. اس کے بعد مالک پہ چھوڑ دیں، وہ مالک ہے. تھوڑی بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے لیکن وہ مالک نوازتا ہے. لیکن یہ جو دیر ہے یہ دنیاوی دیر نہیں ہے. یعنی آپ یہاں پر کسی کے ہاں کوئی نوکری کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو 1-2 ماہ جو ہے وہ اس کا معاوضہ نہیں ملتا، آپ کی سیلری نہیں ملتی، آپ کی تنخواہ نہیں ملتی ہے تو آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں کام. لیکن رب کی بارگاہ میں جو چیز مفتی صاحب نے اشارہ دیا ہے، یہ کرتے رہنے سے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی وقت کہیں نہ کہیں ہمارا رب ہمیں نوازتا ہے اور اسی کے بدلے میں ہمیں نوازا جاتا ہے. اور بہرحال نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر، ہم ان کو بھی شامل کریں، ساتھ ساتھ گفتگو بھی جاری ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، میرا نام اکرام شاہ ہے.
जी जी। जरूर, मैंने कारोबार के बारे में पूछना है। मेरा कारोबार नहीं चलता, बिल्कुल नहीं, काम वगैरह। नाम क्या बताया आपने भाई? मेरा नाम इकराम शाह है। अच्छा जी, कारोबार क्या है आपका? मेरा कारोबार है, मैं ये काम करता हूँ पेंट वगैरह का। पेंट वगैरह का? जी। ठीक है। तो मुझ पे ये देखें कि मुझे कोई फ्रॉड या कोई ऐसा मसला तो नहीं मेरे साथ की। अच्छा जी, वालदा का नाम बताएं अपनी। मेरी वालदा का नाम हफीजन है। ठीक जी, बेहतर हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखिएगा मोहतरम, सवाल आपका हम तक पहुंच गया है। कारोबारी हवाले से ही आपने भी सवाल किया असल में, तो ज़ाहिर है जब कारोबारी मसाइल होते हैं तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद उसके साथ कोई मामला है या किसी ने कुछ कर दिया है। तो बहरहाल रहनुमाई कर रहे हैं इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब आपकी बता देते हैं। भाई से गुजारिश है कि एक तो हमारे ऊपर जो है ना, हमारे बाज़ औक़ात आमाल की वजह से, हमारी सुस्तियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से आजमाइश आ जाती है। ये वैसे अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे आमाल की नहुसत भी होती है। हमें जब हम पे कड़ा वक्त आए तो हमें सबसे पहले सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, ख़ुद एहतसाबी करनी चाहिए कि हमसे क्या भूल चूक हुई या हमसे क्या गलती सरजद हुई, या हम कारोबार में जो कारोबार की डिमांड थी हमने क्या पूरी नहीं की जिसकी वजह से हम पे जो है वो ये क्राइसिस आए हैं। तो उसके लिए आप ख़ुद अपना एहतसाब कर सकते हैं, क्योंकि जो बेहतरीन एहतसाब है वो इंसान अपना ख़ुद ही कर सकता है। वजीफ़ा बताए देते हैं आपको, उस पर अमल करें और साथ अपनी कोशिश एफ़र्ट जारी रखें। इंशाल्लाह ज़रूर आप जो है वो न सिर्फ जैसे पहला कारोबार था ऐसे हो जाएंगे, बल्कि उससे अच्छे हालात हो जाएंगे। तो आपने करना ये है, अल्लाह ताला के प्यारे नाम है, अस्माए हुस्ना है, या अल्लाह, या रज़ाक़ु, या गनीयु, या मुगनियु, या अल्लाह, या रज़ाक़ु, या गनीयु, या मुगनियु। इनकी 3 तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ किसी भी नमाज के बाद जो है वो आपने निकालनी है। और इसके अलावा जब आप काम की तलाश में जाते हैं या अगर शॉप है, शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ जब तक बैठे हैं कोई मसरूफ़ियत नहीं है तो खुला जो है वो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर ये पढ़ें। एक साथ आपको जो है ना वो नसीहत और भी है कि जब काम मिल जाए तो फिर पूरी दयानतदारी और पूरी अमानतदारी से किया करें। जब आप ये चीज़ पल्ले बांध लेंगे तो लोग आपको ढूंढने के काम करने के लिए इंशाअल्लाह रहमान। वजीफ़ा बता दी है, साथ एक मशवरा भी अर्ज़ कर दी है। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कॉलर हैं जी, हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, मैं अमीन शाह बात कर रहा हूँ आरिफ वाला से। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा भाई। आरिफ वाला से अमीन शाह बात कर रहा हूँ। आरिफ वाला से? हाँ जी जी मेरे भाई। तो मेरा बेटा एक अभी 10th क्लास में है, वो 9th क्लास में पढ़ता था जी। वो अक्सर घर से भाग जाता है। कल भी सुबह 7 बजे मैं उसको स्कूल छोड़ा है, तो जब वापस लेने के लिए गया हूँ 1 बजे तो वो स्कूल में मौजूद था। पता चला कि वो उसने स्कूल वाला बैग अंदर रखा है क्लास रूम में, और मेरे पीछे बाहर निकल गया घर से। तो उसको क्या मसला है, वो घर में हमने वो मेडिकल साइड पर उसको चेकअप कराया डॉक्टर हजरात से, और जो है उसके तबीयत वगैरह भी कई सैयद साहबान से उनको लेकर गए हैं। तो घर में वो ना माँ के साथ, बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ उसका जो है रवैया वो ठीक नहीं है। नाम क्या है बच्चे का? अबैदुल्ला नाम है। उबैदुल्ला। हाँ जी। उम्र कितनी बताई आपने? उम्र वो 15 की सॉरी तकरीबन 15 साल है। और वालदा का नाम क्या है? नाजिया परवीन। उबैदुल्ला, ठीक। हाँ जी। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी, ज़रूर आपको जवाब देते हैं। बच्चे के लिए आपकी क्या बेहतरी हो सकती है। और जाहिर है जब परेशान होता है बंदा तो फिर बहुत कुछ करता है, और आप कर भी रहे हैं यानी अपने बच्चे के लिए जिस आपने बताया। तो बहरहाल हमारे से जो हो सकता है वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर मुफ्ती साहब रहनुमाई करते हैं उस बच्चे के लिए इंशाल्लाह। दुआ को है अल्लाह ताला औलाद दे तो फरमाबरदार दे, अल्लाह ताला उनको वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बनाए। ठीक है, तो आपके लिए एक कुरान पाक की आयत वजीफ़े के तौर पे तजवीज़ करते हैं। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन। इसका तर्जमा भी यही है, ऐ हमारे रब हमें हमारी अज़वाज यानी कि बेगमात और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन, ये सूरह फुरकान में आया मुबारका है।
اس آیت کی آپ نے ایک تسبیح روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور اس کو پانی پہ یا کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے بچے کو کھلا یا پلا بھی دینی ہے۔ ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح یا اللہ یا علیم یا ہادی یا نافع، یا اللہ یا علیم یا ہادی یا نافع، اس کی ایک تسبیح نکال کے بچے پہ دم کر دیں یا پانی پہ یا کسی چیز پہ دم کر کے اس کو پلا دیں، ساتھ اس کی تربیت بھی کریں۔ اولاد کا جو حق ہے وہ والدین کی تربیت جو ہے وہ کرنا بھی ہے، کہ والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اگر اچھی تربیت نہیں کی ہوگی تو قیامت کے دن اولاد جو ہے وہ والدین کی اللہ کے ہاں شکایت بھی لگا سکتی ہے، لگائے گی، جس میں بارکہ کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میرے والدین نے مجھے اچھی تربیت نہیں کی تھی، جس وجہ سے میں بگڑ گیا تھا۔ تو ساتھ تربیت بھی کریں، ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے نیک ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ دیکھ رہے تھے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ جانے پہنچ چکا ہے۔ جتنے بھی کالرز پروگرام میں شامل ہوئے ان تمام کے لیے بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، علامہ صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی ہمارے کالرز جن جن پریشانیوں میں تکالیف میں مبتلا تھے، کالز کی ہیں باری تعالیٰ، تو اپنے حبیب کریم کے صدقے سے سب کی نیک تمنائیں، آرزویں، التجائیں پوری فرما یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، سب کی جو دلوں میں التجائیں لیے ہوئے ہیں تو علیم بذات صدور ہے باری تعالیٰ، سب کی التجائیں، نیک تمنائیں، نیک آرزویں پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں اپنی نعمت بیٹے عطا فرما باری تعالیٰ، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں اپنی رحمتیں بیٹیاں عطا فرما، جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں باری تعالیٰ کے نصیب نیک اچھے فرما، ہمیشہ والدین کو بیٹیوں سے ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما یا رب العالمین۔ جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی بیٹے بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے نیک اسباب مہیا فرما، بے روزگاروں کو نیک وسیع حلال طیب روزگار عطا فرما، رزق والوں کے رزق حلال میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما، باری تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرما یا رب العالمین۔ جو مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے باری تعالیٰ، ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو اور سب ہمارے جو اشرافیے ہیں ان کو ملک کے حال پہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔